ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ظلم قرآن پاک اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ میرے بھائی، تیرے گھر میں اگر کوئی یتیم ہے، تیرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، عزیز ہے، قریبی ہے، کوئی محلے دار تیری کفالت میں ہے، تو دیکھنا کبھی بھی یتیم کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا، یتیم کے مال کو کھانا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تجھے صاحبی حیثیت بنایا ہے نا، تو پھر ایک کوڑی بھی یتیم کے مال سے تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کفالت تیرے ذمے ہے اور تو کفالت کی حیثیت نہیں رکھتا، تو پھر یتیم کے مال سے اتنا ہی لے سکتا جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق۔ اور یتیم کے مال کو گن گن کے رکھا جائے، شمار کر کے رکھا جائے، حساب لگا کے رکھا جائے، یہ یتیم کا 2 لاکھ، یہ 5 لاکھ، یہ 10 لاکھ، یہ 1 کروڑ ہے۔ میرے بھائی، یتیم کے مال سے تجارت اس نیت سے کرو کہ یتیم کے مال میں فائدہ ہو جائے، نفع ہو جائے، اس کو پرافٹ ہو جائے، اور وہ سارے کے سارا یتیم کا ہے، تیرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود یتیم کے مال کو کھا لیا، تو پھر قرآن یہی کہتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں روپیہ پیسہ کھانا اور یہ حلوے اور مانڈے اور یہ طرح طرح کے کھانے نہیں بھر رہے، وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، وہ دوزخ کی آگ کھا رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور پھر قیامت کا دن آئے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ کہتی ہے اس کو جلایا جائے گا، اس یتیم کا مال کھانے والے کو۔ وسیصلون سعیرا، ان قریب دوزخ میں داخل ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی، ہر مسلمان گھر کا سربراہ، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اور جس طرح کا وہ ذمہ دار ہے اتنی ہی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اور میں بڑا اہم ظلم بتانے لگا ہوں، دیکھنا اپنی بیوی کا کبھی ظلم نہ کرنا، اس کو گھٹیا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، تیرے نکاح میں آئی ہے غلام سمجھ کے، ناتواں سمجھ کے، غریب سمجھ کے، فقیر اور محتاج سمجھ کے، کبھی اپنی بیوی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، اللہ کو بڑا ناگوار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ فرمایا ایک ہے، تب بھی انصاف کرو، اخراجات پورے کرو، اس کے حقوق پورے کرو، اس کو تھپڑ مت مارو، زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو، جس طرح کا کپڑا پہنتی اس کو پہناؤ، جس طرح کا کھاتے اس کو کھلاؤ، اس کی ضروریات کو پورا کرو، ورنہ میرے بھائی قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ کہیں تمہاری بیوی کا ہاتھ ہو تمہارا گریبان ہو۔ باز آ جاؤ، بیویوں پہ ظلم کرنے والے باز آ جائیں، اور اگر پھر زیادہ ہیں، 2 یا 3 یا 4 ہیں، انصاف کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو 2 بیویوں میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا، یمیل الی احداہما، اللہ اکبر، 2 میں سے ایک کی طرف مائل ہے، پیسہ بھی ادھر زیادہ،
کھانا بھی ادھر زیادہ، لباس بھی ادھر زیادہ، وقت بھی ادھر زیادہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کا ایک جسم کا ایک حصہ مفلوج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، جس نے 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، 3 کے درمیان انصاف نہیں کیا، 4 کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، قرآن نے بڑی گرفت کے ساتھ، بڑی تنبیہ کے ساتھ، بڑے زوردار انداز میں یہ حکم لگایا ہے، متنبہ کیا ہے کہ انصاف اگر نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی رکھو، اگر انصاف نہیں کر سکتے، تمہارا انصاف کا پیمانہ کمزور ہے، تو پھر ایک بیوی رکھو، زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی بیویوں میں اپنا وقت تقسیم کر رکھا، باریاں لگا رکھی ہیں، لیکن اللہ میرا دل تو تیرے اختیار میں ہے، دل کا مالک تو میں نہیں ہوں، اللہ میرے دل کا میلان اگر کسی طرف ہو جائے تو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ لہذا دلی طور پہ دل میلان ہو جائے الگ بات ہے، ظاہری طور پہ اپنی بیویوں کے اندر انصاف کرنا اور عدل و انصاف کو قائم رکھنا، ان کے حقوق کو برابری کی بنیاد پہ ادا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس انداز میں واضح فرمایا کہ جس نے انصاف نہ کیا، ایک طرف جھک گیا، میلان ہو گیا، قیامت کے دن اس کا ایک جسم کا حصہ مفلوج زیادہ ہوگا، قیامت کے دن جب اٹھے گا۔ اللہ رب ذوالجلال اس ظلم سے بچائے۔ اور میرے بھائیوں، اولاد میں بھی ظلم نہ کرنا، یہ میں آج معاشرتی انسانوں کے اندر یہ ظلم ہو رہے، گھریلو گھروں کے اندر اولاد کے ساتھ بھی ظلم نہ کرنا، یہ نہ کرنا کہ یہ میرے بیٹے کماؤ ہیں، یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، تو کماؤ اچھا ہی لگتا ہے نا، بیشا کماؤ کو سب کچھ دے دو، دوسرے کو ویسے چھوڑ دو۔ میرے بزرگ اس بات کا خیال رکھیں، بیٹا بیٹا ہے، برابری کی بنیاد پہ دنیا میں اگر کوئی مال تقسیم کرتے ہو تو وہ عطیہ ہے، وہ عطیہ سب کو برابر دینا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں صحابی نے ایک کو غلام دے دیا، دوسرے بیٹے آ گئے، اللہ کے نبی اس نے فلاں ہمارے بھائی کو غلام دیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس باپ کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تم نے دوسروں کو بھی دیا غلام؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بھی واپس لے لو، تمہیں اجازت نہیں ہے، ایک بیٹے کو غلام دے کر نواز دو اور دوسروں کو محروم کرو، قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے، خواہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آج اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، والدین بس اوقات اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو، بیٹیوں کو میں نے آپ کو فلاں فلاں چیز دے دی ہے، جہیز دے دیا، کار دے دی، کوٹھی دے دی، فلاں دے دیا، فلاں دے دیا، تو یہ میری پراپرٹی ہے، زمین ہے، یہ میرا بینک بیلنس اپنے بھائیوں کے لیے یہ سائن کر دو اور ان کو میں دے دیتا ہوں۔ ظلم ہے، جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، کروڑوں اربوں کی جائیداد بھی دے دو جہیز میں، لیکن جو تیری مشترکہ پراپرٹی ہے اس میں تیری بیٹیوں کا حصہ ہے، جو تیرے نام کی پراپرٹی ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، بیٹیوں کا بھی اس میں حصہ ہے، بیٹوں کا برابر حصہ ہے۔ اور بھائیوں، آج بھائی بھی سمجھ جائیں، اگر بزرگ فوت ہو گئے تو بہنیں شرماتی ہیں بھائیوں سے حصہ لیتے ہوئے، یہ اللہ نے ان کے اندر شرم و حیا تو رکھا ہوا ہے، ہمارے اندر کیوں نہیں ہے یہ شرم و حیا کہ ہم بھی شرم و حیا کی بنیاد پہ ان کو حصہ دے دیں؟ کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے،
اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ نے سب کو برابر حصہ دیا ہے، اور سب سے زیادہ آج معاشرے میں بھائی بہنوں کو محروم کرتے ہیں، بہنیں خاموش رہتی ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں۔ دیکھیے جا کے کورٹ کے اندر مقدمات، آپ کے سول کورٹ میں جا کے، یہ سب وراثت کے معاملات بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر باپ کی وراثت بھائیوں کے پاس ہے تو یاد رکھنا بہنوں کا حصہ جو بنتا ہے وہ دینا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن تم یہ جائیداد اپنے گلے میں ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے اور وہاں تم دے نہیں سکو گے۔ یہ تمہارا ظلم دیکھنا معاف نہیں ہوگا، تمہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے بزرگوں، بہنوں کو کبھی بھی وراثت کے حصہ سے محروم نہ کرنا، کبھی محروم نہ کرنا۔ یہ معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے جو آج ہر گھر کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے معاشرے کو اس ظلم سے محفوظ رکھے کہ آج بہنوں کو معاشرے میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنی مظلوم ہے ہماری یہ بہنیں، ان کو معاشرے میں سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کو حیثیت ہی نہیں دی جاتی۔ میرے بھائی، یہ بہن تیری گھر پتی بھی کیوں نہ ہو، باپ کی وراثت میں اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ کون ہے جو اسے محروم کر سکے؟ اسے شریعت نے محروم نہیں کیا۔ اس کے بعد میں اگلا عرض کروں گا میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یاد رکھنا، ہیر پھیر کر کے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کا مال نہ کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ظلم کرتے ہوئے ایک بھائی کا مال ہڑپ نہ کرنا، باطل طریقے سے ناجائز نہ کھانا، خواہ وہ تجارت میں دھوکہ ہو، لین دین میں دھوکہ ہو، وہ قرض میں دھوکہ ہو، کسی چیز میں بھی ہو، باطل طریقے سے اپنے بھائی کا مال کھانا حرام ہے۔ میرے بھائی، تیرے پیٹ میں اگر یہ باطل مال اور حرام کا مال چلا گیا، تیری نمازیں بھی گئی، تیرا حج بھی گیا، تیرے عمرے بھی گئے، تیری زکاتیں بھی گئی، تو کہاں کا مسلمان ہے اپنے بھائی مسلمان کا ناجائز اور باطل طریقے سے حرام مال کھا رہا ہے؟ یہ ظلم ہے، بچ جاؤ اس ظلم سے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھی انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور قیامت کے دن ایک نیکی بھی لے کر آؤ گے نا، یضاعفھا، اللہ اس نیکی کو بڑھائے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ بڑا اجر عظیم اس پہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمارے معاشرے کو یہ 4-5 قسم کے جو ظلم پائے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔